اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا 7 الموبقات. وما هن يا رسول الله؟ الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان 5 اہم موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ایک انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، جن میں سے پہلا ہے جان کی حفاظت. اسلام میں انسان کی جان کی اہمیت اور عظمت قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت کھول کر بتا دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایسے چند واقعات سے ہمیں بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان بلکہ جانوروں کی جان کی بھی جو قدر و قیمت بتائی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس. کسی انسان نے کسی انسان کا اگر قتل کر دیا، کسی انسان نے کسی انسان کو اگر مار دیا، فکأنما قتل الناس جميعا. گویا ایسا ہے اس نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا، ایسا ہے جیسے کہ تمام لوگوں کو اس نے مار دیا. پھر اللہ نے فرمایا: ومن احیاها. اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا. وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی، پورے لوگوں کی اس نے جان بچائی. اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہیں، اس رب نے ایک فارمولہ یہ بتا دیا کہ کسی ایک انسان کی جان پورے دنیا کے انسانوں کی جان کے برابر ہے. کسی ایک انسان کو مار دینا دنیا کے تمام انسانوں کے مار دینے کے برابر ہے. کسی ایک انسان کی عزت کو بخش دینا، وہ گویا دنیا کے تمام انسانوں کی عزت کو بخش دینا ہے. اس سے بڑھ کر کے جان کی اہمیت کا اندازہ اور کس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پورے دنیا کے برابر قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ میں یہ بات آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا: اتقوا 7 الموبقات. دوسری جگہ اجتنبوا 7 الموبقات. 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچیں. 7 وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہیں اور آخرت میں بھی برباد کرتی ہیں. وما ہن یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا: الاشراک باللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا والسحر، جادوگری کرنا. تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا. ایک ہے کہ جنگ کے موقع پر انسان قتل کر دے، ایک ہے قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو حق ہے. ناحق کسی کو جو ہے وہ مار دینا. یہ 3 چیزیں شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. انہی 3 باتوں پر ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں. انسان کی جان کی عظمت اتنی زیادہ ہے
کہ اس عظمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے شرک اور کفر بھی بول سکتا ہے، جبکہ شرک حرام سب سے پہلا اس زمین پر اگر کوئی بڑا اور مہلک گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو جو ہے وہ کھڑا کر دینا، اس سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کے جتنے گناہ ہیں وہ سب گناہ معاف ہونے کے قابل ہیں، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسان اگر اللہ سے شرک کرے تو وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اتنا بڑا فیصلہ اللہ سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت دے دی، بلکہ خدا تعالیٰ نے بھی ایک جگہ پر اس بات کی رخصت دے دی کہ جب تمہاری جان پر آ جائے تو اس وقت میں آپ کلمہ کفر اور کلمہ شرک بھی بول سکتے ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ومن اکرہ، وہ ایسا بندہ جس پر زبردستی جو ہے وہ کر دیا جائے، ولیکن قلبہ مطمئن بالایمان، حالت یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے، اس کے مطمئن ہے حالت ایمان پر، مگر کسی اکراہ پر، کسی زبردستی پر اس نے اپنی زبان سے اگر کوئی لفظ اللہ اور اس کے رسول یا دین کے خلاف بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے یہ بھی تھے۔ مکہ کے کچھ کافروں نے انہیں گھیر لیا اور انہیں ستانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم جو کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ نہیں مانو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، سب کا لفظ آتا ہے، یعنی برا بھلا کہو۔ جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ پھر انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ تم ہمارے معبودوں کو اچھا بولو، جو بت ہیں جس کی وہ پوجا کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان معبودوں کے حق میں تم اچھی باتیں کرو، ان کی تعریف کرو۔ عمار ابن یاسر نے ان بتوں کی، ان مجسموں کی تعریف کر دی۔ دو کام کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی اور معبودوں کی تعریف میں بات کی۔ لوگوں نے، کافروں نے انہیں مارا نہیں، انہیں چھوڑ دیا۔ اب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، درد سے کانپ بھی رہے تھے، اور یہ ساری کی ساری تفصیل آپ نے سنائی اور کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا ہے اور میں نے بتوں کی تعریف بھی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جملہ یوں پوچھا، دل کی کیفیت تمہاری کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، دل کے اندر میری کوئی خلش نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ میری جان پہ آ گئی تھی، مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، میں نے اس طریقے سے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تمہیں کوئی گناہ نہیں، پلس یہ ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر دیا اللہ کے نبی نے، آئندہ بھی اگر تمہیں کوئی کافر پکڑ کر کے اس طریقے سے کرے تو تم یہی جملے جو ہے استعمال کیا کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھی بولو، بتوں کی تعریف بھی کرو، مگر جان کی حفاظت کرو۔ یہ واقعہ اس لیے صحیح روایتوں کا واقعہ ہے، اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ جان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام میں دوستو دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عزیمت، ایک کا نام ہے رخصت۔ عزیمت کہتے ہیں کہ تقوی کی آخری انتہا پر پہنچ کر کے اس چیز کو کر دینا، اچھی بات ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ کافر اگر پکڑے ہیں اور جو ہے کوئی نعرہ لگوانا چاہ رہے ہیں، بتوں کی تعریف کروانا چاہ رہے ہیں، اسلام کو گالیاں دلوانا چاہ رہے ہیں، اب ایک بندے مسلم کے پاس دو راستے بچتے ہیں۔ ایک راستہ اس کے پاس عزیمت کا ہے، دوسرا راستہ اس کے پاس رخصت کا ہے۔ عزیمت یہ ہے جس کو ایک ضعیف روایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مگر ضعیف ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ تم کبھی اللہ سے شرک مت کرنا، او قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ باوجود ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ اگر قتل کا وقت آ جائے، جلا دیا جانے کا وقت آئے،
عظیمت ایمان کی کیفیت ہے کہ آدمی جل جائے، قتل ہو جائے، گولیاں اس کی کنپٹی پہ بھون دی جائیں، مگر وہ کلمہ کفر کو زبان سے نہ نکالے، معبودوں کی، باطلان معبود کی جو ہے کوئی تعریف اپنی زبان پہ نہ ہو، اس حالت میں دنیا سے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ یہ ہے عظیمت۔ دوسری چیز اللہ نے بھی رخصت دی سورۃ المائدہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو حدیث میں نے ذکر کی اس میں بھی اللہ کے نبی نے رخصت دی۔ رخصت یہ ہے کنپٹی پر اگر اس طریقے کے حالات آ رہے ہیں اور بندوق لگا دی گئی ہے، تلواروں سے اس کو مارنے کا جو ہے اس طریقے کے جو ہے وہ جمگٹے میں انسان پھنس گیا ہے، اس وقت میں کلمہ کفر زبان سے نکال سکتا ہے، شرک کی بات نکال سکتا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر اس کا ایمان باقی ہے۔ جان کی حفاظت کرنا یہ رخصت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک ہے پہلا شرک کے بارے میں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں انسان پر، اور وہ حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس میں حلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ مردار مرا ہوا جانور چاہے بکرا بکری کیوں نہ مرا ہوا ہے تو حرام، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا، خون کبھی حلال نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سور کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک بندہ ایسے جنگل میں پہنچتا ہے جہاں اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالت بد سے بدتر ہے، کلیجہ جو ہے زبان پہ آ رہا ہے، جان کنی کا عالم ہے، اللہ نے بھی اجازت دی اور اللہ کے نبی نے بھی اجازت دی۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، دوسری جگہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ایسی حالت ہے کہ وہ جان بوجھ کے بھی نہیں کھا رہا ہے، کوئی سرکشی کرنے کا بھی مطلب نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حرام کردہ چیز سور یا شراب کو اگر کھاتا یا پیتا ہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان تینوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں بہت ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ایک انسان کا مرڈر پوری دنیا کا مرڈر ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے قتل کی سازشیں کی یا قتل کا ماحول بنایا، کسی نے کسی کے بارے میں اکسایا اس کو جان سے مار دیا جائے، فلاں یوں کر دیا جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا، فلاں وقت کا انتشار ختم ہو جائے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا ہے قیامت تک اس سلسلے میں جتنے قتل کے گناہ ہوتے رہیں گے، ابن آدم کی طرح، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح اس بندے پر بھی وہ گناہ جمع ہوتے رہیں گے۔ یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی قتل کیا تو اس کا گناہ آدم کے اول بیٹے حابیل پر اس کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا انسان ہے دنیا کا جس نے قتل جاری کیا۔ اب چونکہ جس نے حابیل کی سنت پہ عمل کیا، قتل کے بارے میں لوگوں کو اکسایا، قتل کی سازشیں رچی، برابر کا شریک ہے، اس کے بعد میں بھی جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب میں اس کا حصہ ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک نہایت اہم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے اور اتنے گناہ کرتا ہے کہ معافی کے قابل بھی رہتا ہے۔ کسی نے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 گناہ کر لیے، قتل والا چھوڑ کے باقی سب گناہ کر لیے، چانسز اس بات کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مگر وہ گناہ کرتے 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 ایک گناہ اس نے کیا قتل، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اس کے کوئی گناہ معاف ہوں گے، اس قتل کی وجہ سے پچھلے جو گناہ کی معافی کی امید تھی وہ بھی ختم، اور یہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اس حدیث سے بات کا علم ہوتا ہے کہ اور گناہ بہت جلدی معافی کے قابل ہیں، جلد سے جلد جو ہے معاف ہو سکتے ہیں، کسی انسان کی جان کا لینا اب وہ معافی کے قابل نہیں ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا ان النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان ہے۔ اخیر میں کہا والجرح قصاص، چھوٹا سا زخم بھی کیوں نہ ہو اس کا بدلہ قصاص میں لیا جائے گا۔ قصاص کہتے ہیں کہ کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا، اس کے وارثین مقتول کے جو وارثین ہیں وہ اس کو قتل کریں گے۔ ایک قانون اسلام نے یہ بتا دیا کہ قتل اسلامی حکومت میں بھی اگر ہو
اور وقت کا بہت بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی کے گناہ کو یعنی کہ مرڈر کے گناہ کو معاف کرنے کی اسے کوئی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھے، ایک بندے نے ایک بندے کو جو ہے قتل کر دیا، اب وقت کا بادشاہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اس کے قتل کو معاف کر دیا، معاف نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اسلامی حکومت ہونے کے باوجود وہ کسی کے مرڈر کو معاف کر دے۔ ہاں دیت ہے، مقتولین کے جو وارث ہے، جو قتل کیا گیا بندہ ہے، اس کے جو وارثین، اس کی بیوی اور اس کے جو بچے ہیں، وہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ وہ اگر دیت لینا چاہے، قصاص کے بدلے اتنا پیسہ لے کر کے ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف ہو سکتا ہے، ورنہ وقت کا بادشاہ بھی کسی کے قتل کو معاف نہیں کر سکتا، بلکہ قتل کا گناہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب سمجھیے اسلام کی اس بات کو، یہ تو انسانیت کے خلاف بات معلوم ہو رہی ہے قرآن کی۔ آلریڈی ایک بندے کا مرڈر ہو چکا ہے، ایک بندے کو مار دیا گیا ہے۔ اب جس نے مارا ہے، کچھ لوگ سمجھداری والے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں توبہ تلہ کر لے اور بعد میں سدھر جائے، اس کو مار کے کیا ملے گا، ایک کی تو جان چلی گئی، دوسری کی کیوں؟ نہیں، یہ فرض ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو جان سے مار دیا جائے، اور عقل مندی اسی میں ہے۔ حکمت اسلام یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو، اگر قصاص کے اندر کسی قتل کا بدلہ اگر قتل نہیں رکھا جائے گا، پیسہ رکھ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے ایک قتل کے بدلے 5 لاکھ روپئے یا 50 لاکھ روپئے اس کے وارثین کو دیا جائے، ہر پیسے والا بندہ دنیا بھر صرف مرڈر کرتا اپنے پیسوں کے بلبوتے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کی عزت کی جان کی عزت اتنی زیادہ اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے چند لوگ جو قاتل اگر مر بھی جائیں، ایک ڈر بیٹھے گا لوگوں کے دلوں میں، واپس دنیا میں کوئی مرڈر نہیں ہوگا۔ اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے قتل کا گناہ قتل رکھا گیا ہے، قتل کا قصاص قتل رکھا گیا ہے۔ آنکھ پھوڑنے پر آنکھ پھوڑی اس لیے جائے گی کہ آئندہ انسان کسی کی آنکھ نہ پھوڑ سکے۔ زخم کا بدلہ زخم اسی انداز کا دیا جائے گا تاکہ دوبارہ انسان کسی کو زخم نہ دے، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعاؤں سے، مظلوم کی آہ لینے سے بچو، اتقوا بچو دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، وان کان کافرا، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں نا دنیا میں آج کافر کے ساتھ کچھ کر لیا تو کیا ہوگا، نہیں، کافر کا بھی رب وہی خدا ہے جو ہمارا بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کا اور اللہ کا میٹر ہے، مگر جیسا ہم پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے، اسی خدا نے ہماری رگوں میں خون چلایا ہے، جو کافر کے پیٹ میں بھی اسی خدا نے خون چلایا ہے۔ عظمت جان جہاں تک ہے، ایک مسلم کی بھی عظمت اللہ کی نگاہ میں اسی انداز کی ہے، ایک کافر کی بھی جان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں اسی انداز کی ہے۔ کبھی بھی ظلم اور زیادتی کے معاملے میں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم جب ظلم کرتے ہیں لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ مظلوم کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، دل سے جو آہ نکلتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، جو دل سے آہ نکلتی ہے اس کے لیے کوئی روڑا کوئی حجاب نہیں اٹکتا، وہ چاہے گنہگار ہو یا کچھ ہو، اس کی بد دعا براہ راست عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے، اور جو دعا عرش پہ ٹکراتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف سے وہ جو پھٹکار آنی ہے وہ آ کر کے رہتی ہے، چاہے مظلوم مسلم ہو چاہے مظلوم کافر ہو، اس کی بد دعا سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو اگر ہم جانچ کے دیکھیں، آپ کے ساتھ جان کی حفاظت کے سلسلے میں کیا ہوا تھا۔ آپ سب ایک مشہور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جانتے ہیں، وہ مشہور واقعہ طائف ہے۔ جب آپ پہنچتے ہیں طائف، اوباش نوجوانوں نے نبی برحق علیہ السلام پر پتھر برسائے، سر مبارک پھٹ گیا، پیٹھ پر پتھر مارے گئے، خون نکل کر کے قدموں میں ایڑیوں پہ جمع ہوتا، اور ایڑی کی جو رگ ہے وہ تک بھی جو کٹ گئی تھی، پیچھے سے پتھر مارنے پہ آپ کو چلنے میں دقت ہوتی تھی، جوتا آپ نہیں نکال پا رہے تھے، خون اتنا بھر کر کے جو ہے وہ چپک چکا تھا، سر مبارک میں پتھر اس قدر لگ گئے تھے کہ آپ نیم بے ہوشی کے عالم میں جو ہے چل رہے تھے۔ جب آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، کچھ لڑکے جب دور ہوتے ہیں،
آپ نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فَإِذَا هُوَ جِبْرَائِیل، جیسے آسمان کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی تو وہ تو جبرائیل تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا اللہ آپ پر سلام بھیجتا، اور کہا کہ یہ ہذا ملک الجبال، میرے ساتھ میں ایک ملک الجبال کو لایا ہوں، پہاڑوں کا بادشاہ. میکائیل بارشوں کا بادشاہ، بارشوں کا فرشتہ ہے. اسرائیل جانوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں پر حکومت ہے ملک الجبال کی. کہا ہذا ملک الجبال، جبرائیل کہتے ہیں میرے ساتھ ملک الجبال ہے. جیسے حضور نے دیکھا تو وہ آگے بڑھے ملک الجبال، سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ان شئت، جو تم چاہو ہوگا، جو تم کہو ہوگا. جب اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، آپشن پیش کی اس ملک الجبال نے اور کہا کہ یہ پہاڑ نکال کے میں ان پہ دبا دوں اور ان کو مسل کے رکھ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکلیف اس قدر ہو رہی ہے. آگے جملے میں خود حضور نے سنایا ہے کیا تکلیف تھی. کہا کہ نہیں، ان کی جان لینا نہیں چاہتا میں. یہ لوگ اگر میرے خدا پہ ایمان لائے نہ لائیں، ان کی ماؤں کے پیٹوں میں بھی جو بچے جنم لے رہے ہیں، ان کے معصوم سے بچے جو ان کے آنگنوں میں کھیل رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اللہ کو تسلیم کریں گے. بچوں کی تک جان کی حفاظت کی ذمہ داری پر اس نبی برحق نے اس ملک الجبال کو رد کیا. جب بیٹھے ہیں آپ احد کے دن، دندان مبارک شہید ہیں، سر مبارک خبط سے پھٹ چکا ہے، شرابور ہیں، اور حضرت عائشہ قریب آ کے کہتی ہیں اپنے شوہر سے محمد رسول اللہ سے، اے اللہ کے نبی میں سمجھتی ہوں کہ جو 13 سال مکہ میں آپ نے گزارے، جو یہ 2 سال مدینہ میں گزارے، آپ کی لائف کا، آپ کی پاسٹ کی زندگی کا سب سے خطرناک دن میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہیں، آپ کا سر مبارک پھٹا ہوا ہے، آپ قتل ہو گئے، اس طریقے کی شہرت ہو گئی. میں سمجھتی ہوں کہ پوری زندگی میں سب سے دکھ بھرا دن یہ آپ کا آج کا ہے. حضور نے کہا عائشہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میری زندگی میں سب سے دکھ بھرا دن وہ طائف کا دن ہے. پھر آپ روتے ہوئے وہ اپنی سین کو پیش کر رہے ہیں بیگم کے سامنے کہ مجھے اس طریقے سے مارا گیا، اس طریقے سے ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. آخر میں کہتے ہیں جب جان کا مسئلہ آیا میں نے معاف کر دیا. یہ ہے جان کی قیمت. چاہتے ملک الجبال کو کہتے تھے ان کو دبا دو، اس بستی کو، تو وہ دبا دے. اور اللہ نے کہا تھا کہ ملک الجبال پیش کیے گئے جبرائیل کی طرف سے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. معاف کر دیا. انسان تو انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری صحابی اپنے اونٹ کو باندھے ہوئے تھے. جیسے نبی کو دیکھا وہ اونٹ رونے لگ گیا اور پانی گرنے لگا آنکھوں سے. حضور نے کہا کہ کون ہے؟ من رب هذا الابل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انصاری صحابی آئے، کہا کہ میں ہوں. کہا تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے اس بے زبان جانوروں کے بارے میں؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم وقت پہ کھانا نہیں دیتے، اس کے اوپر بوجھ لاتے ہو. یہ وہ نبی جس کے بعد جان کی عظمت اتنی زیادہ. اب جان کی عظمت ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑا ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ مارا جائے. چاہے کمزور ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے پیٹ کا بچہ کیوں نہ ہو، مرڈر کی سزا ایک ہی جو اللہ تعالیٰ نے سنائی وہ سب کے اوپر برابر صادق آئے گی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کتنے ماں باپ وہ ہیں جو خود قاتل ہیں اپنے بچوں کے. کتنے پیرنٹس وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری چیز ان کے ہاتھوں میں دی ہے اور انہوں نے روند کے رکھ دیا ہے ان بچوں کو. آپ کبھی ذرا دیکھیں، کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی بیٹھ کے دیکھیں، کبھی سونوگرافی کرتے ہوئے دیکھیں، یا کبھی میڈیکل اسٹور والے سے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کریں. جو ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، یہ جو انجیکشن دیا جاتا ہے میرے دوستو، بغیر ستو کے اور بغیر چاقو کے بچہ کیما بن جاتا ہے اور پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے. یہ ایسے مجرم ہیں ماں باپ جنہوں نے ماں کے پیٹوں میں ایسے بچوں کو قتل کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ قتل کسی انداز کا ہو، جو سزا ابن آدم کو حابیل کو ملے گی، ہر وہ پیرنٹس کو، ہر وہ ماں باپ کو ملے گی جس نے وہی قتل کیا ہے جو قتل حابیل نے ابن آدم نے کیا تھا. اس کی سزا بھی وہی ہے، چاہے وہ معصوم بچے کو مار دیا جائے، چاہے بوڑھے ماں باپ کو مار دیا جائے. اب 2 طریقے کے قتل جو ہمارے معاشرے میں ہیں، یا تو ماں باپ معصوم سے بچوں کو پیٹ میں مار دیتے ہیں، یا تو بڑھاپے میں اولاد اپنی ماں باپ کو مار دیتی ہے.
اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سزا ایکسٹرا سنائی، لا وصیہ جو ہے وارثین جو ہوں گے ان کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا جب انہوں نے مرڈر میں کسی قسم کا حصہ لیا ہے۔ جیسے باپ بوڑھا جب ہو جاتا ہے، جب اس کی قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جب وہ بستر کے کسی کونے کے اوپر اپنی زندگی کی آخری سانسیں اور دن گن رہا ہوتا ہے، باہر کی آئی ہوئی بہو اور عورتیں ان کو یا خود ان کی پیدا کی ہوئی اولاد کو وراثت کی اور پراپرٹی کی اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ بوڑھا بستر پہ پڑا ہوا 4 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے مرتا نہیں ہے۔ ایسے کئی بچے وہ ہیں جو ڈاکٹروں کو اس بات کے پیسے دیتے ہیں کہ انجیکشن دے کے میرے باپ کو مار دیا جائے۔ کچھ بچے وہ ہیں جو اٹھا کے اناتھ آشرم میں دنیا کی جہنم میں انہیں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے اولڈ ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں، پرانے لوگوں کے گھر جس کا نام دیا جاتا ہے، اس میں لے جا کے ماں باپ کو چھوڑ دیں اس لیے کہ بیٹے انہیں پال نہیں سکتے۔ بستر کے اوپر ماں پڑی ہوئی ہے، جلدی مر جائے تو جو ہے ہمیں حصہ ملے گا۔ بچے قاتل بنتے اپنے ماں باپ کے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے وارثین کے لیے کوئی وراثت کا حصہ دنیا میں نہیں، ان کی سزا وہی ہوگی جو حابیل کی سزا ہوگی۔ بہت زیادہ تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت کے سلسلے میں ہم سب کو دی ہے۔ اب جان کی حفاظت کے سلسلے میں بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جان کی حفاظت جو عام اعتبار سے ہم کسی کا جو ہے خون کرتے ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جان کی حفاظت ایک راز کی بھی طرح ہوتی ہے۔ ایک انسان جسم سے مرتا ہے اور ایک انسان روح سے مرتا ہے۔ جسم سے مرنا یہ ہے کہ انسان کو مار دیا جائے اور اسے دفن کر دیا جائے۔ ایک انسان کی روح اس کے جسم میں باقی ہوتی ہے، مگر وہ روح مثل مردے کے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت ایسے ہوں جن کی کوئی غلطی افشا کر دی جائے، جس کا راز کھول دیا جائے اور معاشرے کے اندر اس کو ایک گندی نگاہ سے دیکھا جائے، وہ اپنے گھر کے اندر دبکے سے جو نکل جاتے ہیں، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی انسان کے راز کا کھول دینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا مرڈر کر دینا ہے۔ جس نے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی، کسی کا راز پتا تھا، کسی نے زنا کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے شراب پی، کسی نے کچھ کیا اور چھپا دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میدان محشر میں پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راز کو چھپائیں گے۔ ومن افشا، جس نے راز کو پھوڑا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے اس کے رازوں کو کھول کے رکھ دیں گے۔ تو انسان ظاہر اعتبار سے بھی کسی کا مرڈر نہ کرے، روح کے اعتبار سے بھی کسی کا مرڈر نہ کرے، پہلی بات۔ دوسری چیز، حالت جنگ کے اندر بھی کچھ اصول قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ 2004 کے وقت میں جو گجرات فساد ہوا تھا، اس میں جو اتنا زیادہ فساد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی چند آیات کو بیچ میں سے کاٹ کر کے پیپرز کے اندر اور میڈیا کے تھرو، اس وقت میں زیادہ پرنٹ میڈیا ہوا کرتی تھی، اس کے تھرو پھیلایا گیا تھا کہ دیکھو اسلام خون آشامی کی تعلیم دیتا ہے، خون بہانے کی تعلیم دیتا ہے، دیکھیے قرآن کی آیت نمبر یہ فلاں۔ یاد رکھیں انہوں نے اگلا پچھلا کاٹ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ حالت جنگ میں تم اسی سے جنگ کر سکتے ہو جو جوان ہو اور جو گھوڑے پر بیٹھ کے تمہارے سامنے آ رہا ہو۔ گھر میں بیٹھا ہوا کوئی بوڑھا ہو، چاہے کہ کافر ہو، اس پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، بچے پہ اٹھائی نہیں جا سکتی، کسی خاتون پہ تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر یہاں تک کی بھی تعلیم دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں جیسی تلوار اٹھایا، سامنے نوجوان ہے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہے، جنگ چلی، میں نے جیسے تلوار اٹھایا، اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کا جیسے کلمہ پڑھا، میں نے کہا کہ میرے تلوار کے ڈر سے پڑتا ہے، میں نے اس کو مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو اللہ کے نبی برہم ہوئے، غصہ ہوئے، اور ایک جملہ فرمایا، اولا شققت قلبہ، جب کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ تم اس پر تلوار چلاتے، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہے یا اللہ کے لیے کہہ رہا ہے؟ معافی مانگو اب اللہ تعالیٰ سے۔ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی کہے امان، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث، کہا کہ جس نے کسی کو امن دے دے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ٹینشن مت لو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کسی کو امن دے دے، کوئی انسان کسی انسان کو امن دے دے، اس کے بعد اسے مار دے یا کوئی سزا دے،
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی ذمہ نہیں رہتا اگرچہ کہ سامنے والا بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کافر بندے کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ امان میں ہو، ہم تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، اور معاملہ کر دیا، حضور کہتے ہیں کہ میں بری و ذمہ ہوں، یعنی وہ کون ہے میں نہیں جانتا اس کو، اور یہاں نعرے لگانے سے کہ اللہ کے نبی شافی محشر ہے اور ہمیں جو ہے وہ سفارش ملے گی، اسی شافی محشر نے کہہ دیا میں بری و ذمہ اس بندے کو میں جانتا تک نہیں کہ جان کے لیے۔ تیسری چیز ہے خود کی جان کی حفاظت، جس میں سوسائڈ آتا ہے، جس میں آتمہتیا آتی ہے، خودکشی آتی ہے، حرام ہے۔ بلکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جس نے جس طریقے پر اپنے آپ کو مار لیا ہے، قیامت میں اس کو جہنم میں اتنے اوپر سے گرایا جاتا رہے گا اور گرتا ہی رہے گا۔ حدیث کہتی ہے کہ کہ لامحدود ٹائم تک وہ صرف جہنم میں جاتا ہی رہے گا، اس کا کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ سب سے بڑی سزا سوسائڈ کرنے والے کی۔ پھر حضور نے فرمایا او حدید، یعنی لوہا تھا، لوہا لے کر کے اس نے مارا، جسے تلوار چاقو ساری چیزیں لوہے میں داخل ہوتی ہیں، اس نے اگر کسی نے اپنے پیٹ میں مارا تھا، کنپٹی پہ جو ہے گولی مارنی تھی، وہ اسی انداز سے جہنم میں سزا، وہ اپنے پیٹ کو مارتا ہی رہے گا، مارتا ہی رہے گا، اس کی کوئی معافی کی سزا نہیں۔ کسی نے زہر کھا لیا ہے، جہنم میں زہر ہی کھاتا رہے گا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر پہاڑ سے اس نے جو ہے وہ گرا لیا، اس کو پہاڑ سے ہی گرایا جاتا رہے گا، اس کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ اللہ نے جو جان دی تھی وہ جان کی عظمت قرآن میں اتنے آیات میں بتا دی، حدیث میں پریکٹیکل نبی علیہ السلام نے دکھا دی۔ اور ایک بندہ چھوٹے چھوٹے ٹینشن پر، چھوٹے چھوٹے حالات پر آ کر کے، بچے اکثر کالج اور اسکول کے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو سوسائڈ کرتے ہیں، اسکول اور کالج میں نمبرات اچھے نہیں آئے تو سوسائڈ کر لیا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا قرضہ ہو گیا بندے نے جو ہے خودکشی کر لی، عورت پہ حالات آئے بچوں کے ساتھ خود کو مار دیا، وقتی طور پہ تھوڑا سا آرام کیا ہوگا کہ مر جا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی ایک سزا اس کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا گیا، وہ لانگ ٹائم یہ معاملہ چلے گا، ہاں اللہ اگر معاف کر دے تو بات الگ ہے، مگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا لانگ ٹائم اس کے ساتھ یہی سزا ہوتی رہے۔ اب سوسائڈ کے کچھ طریقہ کار ہیں، ایک ہوتا ہے سوسائڈ فوراً آدمی ٹیبلٹ کھا لے، زہر کھا لے، چند گھنٹوں میں مر جائے، پھانسی لگا لے مر جائے۔ ایک سوسائڈ ہے دھیرے 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 ہوتا ہے، وہ سوسائڈ کی بھی تمام قسمیں اسی انداز کی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سراسری کسی چیز کو دیکھ لیا تو سمجھ لیا کہ اس کا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام ایک ایسی واحد مذہب ہے جس میں ہر چیز کا سلوشن ہے، ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کی جزا اور سزا اسلام نے بتائی ہے۔ اب وہ سلو پوائزنز کیا ہو سکتے ہیں جس میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ سگریٹ نوشی سلو پوائزن ہے انسان کے لیے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، افیم ہے، گانجا ہے، ڈرگس ہے، نیند کی گولیاں تک بھی اگر ڈاکٹر نے بھی دی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کو الاؤ نہیں ہے کہ 0.5 mg کی وہ دیتا ہے، 0.10 mg جب اس کو کرنا ہوتا ہے وہ بھی 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ اس بندے کو دے، اس لیے کہ وہ بھی ایک سلو پوائزن ہے۔ مریض کو جب وہ نشے کی گولیوں کی عادت ہوتی ہے، اس کے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اس کا بھی حساب اللہ کو دینا ہے۔ کسی کا دانت خراب ہو گیا، کیڑے لگ گئے، کسی کا جبڑا کاٹ دیا گیا، اللہ کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ اس نے اپنے آپ کو برسوں سے، ایسا نہیں کہ آج گٹکا کھایا اور کل صبح میں کینسر ہوا، 20 سال اس کے دانت اس نے سڑا رکھے ہیں، رات رات پر تمباکو پکڑ کے صبح میں اٹھ رہے ہیں، چمڑی خراب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو منہ اچھا تھا، پھیپڑے کالے ہو گئے ہیں، خون کے اندر پورا کا پورا کینسر پھیلا ہوا ہے، مسجد کا امام دعا مانگ رہا ہے، کیوں قبول ہوگی؟ کالا کرنے کے لیے 25 سال اس نے سگریٹ پیے جو کہ حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ترمذی کی روایت، ہر نشاور چیز حرام، ہر نشاور چیز حرام جس سے نشہ ہوتا ہے۔ لیکن نشہ کرنے والے کو مسئلہ نہیں، ہم کھاتے ہیں صاحب، ہم کو کچھ ہوتا نہیں ہے، کھاتے 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 ایک عادت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ پاگل ہوتا ہے جب وہ چیز اسے نہیں ملتی۔ یہ پاگل پن کا ہونا بھی ایک سلو پوائزن کی وجہ سے سوسائڈ کی طرف جاتا ہے کہ انسان، سگریٹ پینے والوں کے روزے جب آتے ہیں، گٹکے کھانے والوں کے لیے اتنا بہترین مہینہ آتا ہے، سب سے زیادہ برا اگر کسی کے دل پہ فیل ہوتا ہے سگریٹ اور بیڑی والوں کے اور گٹکے والوں پہ فیل ہوتا ہے، یہ بیچارہ رمضان کیوں آ گیا ہے، سالہ آدھے گھنٹے میں سگریٹ اور گٹکا کی چائے کی ضرورت پڑتی،
چائے ہے، چائے کو بھی اگر اسی انداز سے لے رہا ہے تو وہ بھی ایک سلو پوائزن ہے جو اس کی طبیعت کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس کا بھی جواب اللہ کو دینا پڑے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین فٹنس کے ساتھ ہمیں جسم دیا ہے، اس کی حفاظت کا کرنا فرض ہے. اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. ایسا نہیں کہ اسے چاقو لے کے مار دیا تو سوسائڈ ہے. جو ایک کام کر رہے ہیں غلط طریقے پر، اس کو کرتے ہوئے ایک لمبی صدی تک نکل جانا، اس کے بعد لیور خراب، اس کے بعد میں جو ہے وہ استما خراب، لنگس خراب ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے. یہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے خود سے قدرت سے جو بیماری ملتی ہے اس کو، وہ تو بہت اونچے مقام پہ ہوتا ہے. جس کو اللہ بیماری دیتے ہیں نا، جو قدرت سے مل گئی بیماری، وہ تو بہت اونچے مقام پہ ہے. حتیٰ کہ اس کو دیکھنے والے کے بارے میں یوں کہا کہ اگر تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، مناد من السماء، آسمان سے پکارنے والا ایک فرشتہ پکارتا ہے، ان تبت وتاب، تمہاری مغفرت ہو گئی. وتبوأت من الجنت حیث شاء، جنت میں جہاں چاہیں اپنا مقام تلاش کر لو. صرف اس بیمار کو دیکھنے پر دیکھنے والے کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، جس کو بیماری لگی ہے اس کو کتنا بڑا اجر ملتا ہو. بیماری میں مرنے والا شہید، اس لیے کہ بیماری اس نے نہیں لائی، بیماری اللہ نے دی. تو بیماری میں مرنے والا، حتیٰ کہ بخار میں مرنے والا، تیر رہا تھا کسی وجہ سے ڈوب کے مر گیا، شہید. لیکن مرنے کے لیے ڈوبا، جہنمی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جل کے مر گیا شہید، مرنے کے لیے جلا، جہنمی. نیت کے فرق پر ایک انسان سیدھے سیدھے جنت سے جہنم کی طرف پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی کینسرز کا ہونا اگر آٹومیٹک من جانب اللہ ہے، اس میں کینسر میں مرتا ہے شہید، لیکن اتنا گٹکا اور اتنا سگریٹ پی ہے کہ کینسر ہو رہا ہے، جہنمی. وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری خدا نے نہیں دی، اس نے لی ہے. نیند نہیں آ رہی انسان کو، ڈپریشن کی ٹیبلیٹس کھا رہا ہے انسان، کھا رہے ہیں. صاحب کب سے کھا رہے ہیں؟ 20 سال سے جو ہے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں. پاگل ہو تو؟ ڈپریشن کا علاج قرآن میں ہے. ڈپریشن کا علاج کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. سکون کا علاج قرآن میں. نیند نہیں آ رہی ہے، یقین کریں، رقیہ لگائیں اور آنکھ بند کریں، چند منٹ رقیہ ختم نہیں ہوگا، گہری نیند میں انسان چلا جائے گا. وہ سکون قرآن کے اندر ہے. بیماریوں کی شفا قرآن میں. یہ چھوڑ کر انسان ٹیبلیٹس کی طرف جب بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کر رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی چیز ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ٹاپک ہے، جس کے اوپر ہم نیکسٹ ویک بالتفصیل بات کریں گے، حضور نے فرمایا والسحر، وہ جادوگری ہے. جادو ٹونا، سب سے پہلے تو بالکل یہ فتویٰ یاد رکھیں کہ جو جادو ٹونا کرواتا ہے وہ مسلم نہیں، مشرک ہوتا ہے. چاہے اس کی داڑھی کتنی لمبی ہو، صافہ کتنا ہی اچھا پہنتا ہو، جھبا کہاں تک بھی اس کا پہنچا ہوا ہو. یہ جملہ کان کھول کر سنیں اور یاد رکھیں، جو تعویذ کے ذریعے سے، یعنی جو جادو ٹونا کرواتا ہے وہ مسلم نہیں رہتا. قرآن و حدیث کہہ رہا ہے کہ وہ مشرک. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے کہ سحر، جادوگری شرک. سحر کیا ہے؟ شرک. اور جو سحر کروا رہا ہے وہ مشرک ہے، اور جو جا کے خود سحر کروا رہے ہیں وہ بھی مشرک ہے. اور حضور نے ایک جملہ پہلے فرمایا، اتقوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. ہلاک، جادوگری میں کیا ہلاکت ہے؟ تو جادوگری، جیسے ہم نے جان کی حفاظت کہی ہے، ایک جادوگری بھی جان کی حفاظت ہے. بلیک میجک، بلیک جادو کوئی کر رہا ہے، کالا جادو کوئی کرتا ہے، اور وہاں جا کر کے کسی کا پتلا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر سوئی ٹوچی جاتی ہیں، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. پھر قبرستان ہی میں کیوں مرتے ہیں یہ لوگ پتہ ہے آپ کو؟ اسی قبر میں لے جا کے پہلے پتلا گاڑتے ہیں، ادھر ڈالنے کے بعد آصف کی صورت میں، جناتوں کی صورت میں، شیاطین کی صورت میں اس انسان کے اوپر وہ چیز حاوی ہوتی ہے، اس کو مار دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بچو ان چیزوں سے جو سحر کر رہا ہے. یہ جان کی ہلاکت کرنے والی چیز ہے. جہاں جان کی حفاظت ضروری ہے، وہاں سحر بھی حفاظت ضروری ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نشے کی چیزوں سے بچو، جادوگری اور یہ تعویذ گنڈا اور یہ دوسروں کو برباد کرنے کے ہتھیار ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. مرڈر وہ نہیں ہے کہ کسی نے چاقو لے کے کسی کے پیٹ میں مار دیا. مرڈر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کے خلاف جادو کروایا. انشاءاللہ ہم یہ جادو ٹونا کیا ہے، کتنی چیز حلال ہے اس میں، کتنی چیزیں حرام ہیں، اور آج کے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے. لوگ پیٹ پالنے کے لیے کیسے کیسے قرآن و حدیث کے ہتھ کنڈے بنا کر کے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ایسی روزیاں ڈال رہے ہیں اور آپ لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم بالتفصیل بات کریں گے. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔